تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، اور تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تا حشر رہے روشن روشن نوری کا یہ کاشانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ جب ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جب ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، تو ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ الحمدللہ وکفیٰ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی قابل احترام اساتذہ کرام، میرے عزیز طلباء، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جمعیت طلباء عربیہ شنکا کے منتظمین کو کہ ربیع الاول کے مناسبت سے یہ خوبصورت پروگرام سجا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی ان کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً اپنے طلباء کی ان سرگرمیوں کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے اور دعائیں نکلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طلباء عربیہ کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اس طرح کے پروگرامات ہمارے طلباء کی صلاحیتوں میں نکھار کا ذریعہ بنتے ہیں اور حقیقت یہ ہے میری تدریس کے تقریباً یہ 27واں سال شروع ہے، مختلف مدارس میں پڑھا چکا ہوں۔ جو صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ان طلباء کو عطا فرمائی ہے شاید ہی کسی اور اداروں کے طلباء میں وہ صلاحیتیں ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے طلباء عربیہ اپنے کارکنان اپنے طلباء کی ان صلاحیتوں کو برائے کار لانے کے لیے اس طرح کے پروگرامات وقتاً فوقتاً منعقد کر لیا کریں۔ سیرت کے پروگرامات اگرچہ ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس لیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر وقت ہر آن محتاج ہے۔ یہ ربیع الاول، ربیع الثانی، بلکہ سال کے 12 مہینے ہر مہینہ ہمارے لیے ربیع الاول ہے۔ اس وجہ سے کہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں منحصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ ہم ہر لمحہ ہر وقت محتاج ہے، لہذا اگر آج ربیع الاول ہے، کل ربیع الثانی ہے، تو ہم کہیں گے ہمارے لیے ربیع الثانی بھی ربیع الاول ہے، ہمارے لیے رمضان بھی ربیع الاول ہے، ہمارے لیے شوال بھی ربیع الاول ہے، کیونکہ ہم کسی وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان پر بے انتہا نعمت فرمائی ہے۔ اگر ان نعمتوں کو ہم شمار کرنا شروع کریں تو یقیناً ہم ان نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ نعمتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ نعمت ہے جس کا تعلق مادی زندگی کے ساتھ ہے، اس مادی جسم کے ساتھ ہے، اور دوسری قسم کی نعمتیں وہ ہے جن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، روح کے ساتھ ہے۔ انسان دو ہی چیزوں سے بنا ہے، جسم ہے اور روح ہے۔
اگر ہم دیکھیں تو ان دو چیزوں میں اصل اور حقیقتاً جو انسان ہے وہ روح ہے. یہی وجہ ہے جیسے ہی جسم سے روح نکل گئی اس انسان سے انسان کا نام ختم ہو جاتا ہے اور کہا جاتا ہے لاش پڑی ہے. یہ نہیں کہتے انسان پڑا ہے. انسان کا جسم یہ مادی اشیاء سے بنا ہے اور مادی اشیاء کے ذریعے ہی اس کی صحت اور اس کی ترقی منسلک ہے. ہم وجود میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل اور رحمت کی محتاج ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی فضل اور کرم سے اس انسان کو وجود عطا فرمایا. اللہ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک لمبا عرصہ ایسا گزرا ہے جس میں یہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا, اس کا وجود ہی نہیں تھا. پھر اللہ نے اس انسان کو انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ ایک گڑوٹ نطفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلق ملت نطفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا فرمایا. انسان کو اللہ نے وجود عطا فرمایا. اب اس وجود کے بقا کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی انتظام فرمایا. ہوا اللہ نے پیدا فرمایا, کھانے پینے کی اشیاء عطا فرمائی. بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس کو استعمال کر کے ہم اپنی وجود کو باقی رکھے ہوئے ہیں. یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. دوسری چیز جو اللہ نے انسان کو عطا فرمایا وہ اس کی روح ہے. یہ روح کی بقا, روح کی ترقی یہ موقوف ہے ان انعامات پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ان انسانوں پر فرمائے ہیں. مختلف انبیاء کو بیچ کر ان کے روحانی عزا, روحانی بقا کے اسباب مہیا فرمائے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری پیغمبر ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک روشن ہدایت دے کر اپنے بندوں کی طرف مبعوث فرمایا اور وہ دو چیزوں کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. ایک ہے اللہ کی کتاب, یہ قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں اور آپ کو ملی ہے. یہ ہمارے روحانی نعمتوں کے ترقی کا سب سے بڑا سبب ہے, ہمارے روح کے بقا کا سب سے بڑے سبب ہے. اسی قرآن کریم کے ذریعے انسان کی روح ترقی کرتا ہے, نجات پاتا ہے, خوشحالی پاتا ہے. اور اسی قرآن کریم کو جھٹلانے کے ذریعے ہی انسان اسفل السافلین میں چلا جاتا ہے. دوسری چیز, اس کتاب کو بیان کرنے والا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کو اپنے عمل کے ذریعے بھی بیان فرمایا, اپنے قول کے ذریعے بھی بیان فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا عملی اور قولی تفسیر ہے. اس لیے میرے عزیز طلبہ میں عرض کرتا چلوں کہ میرے نبی کی سیرت کیا ہے. اگر ہم اپنے نبی کی سیرت دیکھنا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں تو میرے نبی کی سیرت دو چیزیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. ایک ہے قرآن کریم. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا, اماں ذرا یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ عرض کرنے لگا پوچھنے والا, کیوں نہیں, میں نے تو قرآن پڑھا ہے.
فرمایا جو کچھ قرآن میں ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو کتاب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اور دوسری چیز، اس قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے عمل سے کیا ہے، تو آپ کا قول اور عمل آپ کی سیرت ہے۔ آج جب اس قسم کے پروگرامات منعقد ہوتے ہیں سیرت کے، تو اس میں میرے نبی کے حسن و جمال کو بیان کیا جاتا ہے، میرے نبی کے معجزات کو بیان کیا جاتا ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کائنات کی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ نے آپ کو جو حسن عطا فرمایا تھا، ہم آپ کے حسن کا کیا کہہ سکتے ہیں؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میرے حبیب آپ سے بڑھ کر کسی حسین کو میرے آنکھ نے دیکھا نہیں۔ اور کیسے دیکھ لے؟ جبکہ وہ اقسم من کلم تلد النساء، آپ سے بڑھ کر حسین کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، میرے حبیب آپ تو ہر قسم کے عیب سے پاک اور صاف بنا کر پیدا کیے گئے ہو، گویا آپ ویسے ہی پیدا کیے گئے ہو جیسے آپ چاہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کا کیا کہنا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے 14ویں کی رات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے گود میں ہے، میں کبھی چاند پر نظر ڈالتی ہوں، کبھی آپ کے چہرے انور پر نظر ڈالتی ہوں، اللہ کی قسم چاند کے چہرے پر تو چاہیے تھی، میرے محبوب کے چہرے پر چاہیے۔ حضور کی حسن کا کیا کہنا، حضور کے کمال کا کیا کہنا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بلغ العلا بکمالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کمال کے انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، آپ کے کمال کا کیا کہنا؟ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، جب اس قسم کے پروگرامات ہوتے ہیں، میرے نبی کے معجزات بیان ہوتے ہیں، میرے نبی کے حسن و جمال بیان ہوتا ہے، میرے نبی کے کمالات بیان ہوتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے نبی کی سیرت ہے کیا؟ میرے نبی کی سیرت اللہ کی کتاب قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور سنت، یہ میرے نبی کی سنت سیرت ہے۔ اس سیرت کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے تھے، کس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی بعثت کا مقصد بھی بیان فرمایا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ آپ کی بعثت کا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے دین کو غالب کرنا، اللہ تبارک و تعالی کے دین کو نافذ کرنا، اللہ تبارک و تعالی کے دین کو قائم کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا، یہی سیرت کا پیغام ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ یہی پیغام دے کر طلوع ہوتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اقامت دین، غالب دین کی جدوجہد کے لیے جو محنتیں اٹھائی، جو تکلیفیں برداشت کی، جو صعوبتیں اٹھائی، میرے دوستو وقت نہیں ہے اور نہ ان مسائل اور تکلیف بیان کرنے کا ذکر مقصود ہے، لیکن ان سب کا مقصد تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، اللہ کا دین نافذ ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ بندوں کا تعلق جڑ جائے اور بندے ایک اللہ کے بندگی میں زندگی گزارے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ اٹھا کر دیکھیں، آپ احادیث مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں،
آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، دور نبوت کے پوری زندگی، شب و روز ایک ایک لمحہ اقامت دین کی جدوجہد سے بھرا ہوا ہے. کوئی لمحہ اقامت دین کی جدوجہد سے خالی نہیں ہے، غلبہ دین کی جدوجہد سے خالی نہیں ہے. میرے دوستو، میرے عزیز طلباء، سیرت کا پیغام، ربیع الاول کا پیغام یہی ہے کہ ہمارا اور آپ کا سب سے پہلا کام کہ ہم اپنے طالب علمی کے زمانے میں اپنی تمام تر صلاحیتیں علم دین حاصل کرنے میں خرچ کریں. اور جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم دین کی ان صلاحیتوں سے مزین کر دے، میدان عمل میں نکل کر ہمارا ہر لمحہ غلبہ دین کی جدوجہد میں صرف. یہ ہے اصل سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے محبت رسول کا تقاضا، یہ ہے عشق رسول کا تقاضا. میرے دوستو، یہ عشق رسول نہیں ہے کہ ہم نمائش تو کریں عشق مصطفیٰ کا، لیکن ہماری عملی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے خلاف گزر رہی ہے. یہ جھوٹے دعوے ہیں. آپ دیکھتے ہیں جب ربیع الاول کا مہینہ طلوع ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طریقوں سے عقیدتوں کا اظہار ہوتا ہے. کوئی جلد سے جلوس کرتے ہیں، کوئی جھنڈیاں لہراتے ہیں، کوئی کمکمے لگاتے ہیں. کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی منائی جا رہی ہے. لیکن آپ نے دیکھا سب سے زیادہ کمکمے کہاں لگائے جاتے ہیں؟ بینکوں کے اوپر. جہاں بینک ہوتے ہیں نا، وہاں سب سے زیادہ کمکمے لگائے جاتے ہیں. کراچی میں سب سے زیادہ حبیب بینک سجایا جاتا ہے. اور کیوں جی؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منائی جاتی ہے، ہمیں ان سے محبت ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے، یہ منافقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ دوغلاپن ہے یا نہیں ہے؟ وہ بینک جس میں صبح سے شام تک اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہو رہا ہوتا ہے، سودی کاروبار چلتا ہے، وہ سب سے زیادہ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں. میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نتیجے میں آپ کی سیرت کو اپنائیں، آپ کے پیغام کو اپنائیں. آج دنیا کے اندر دین اسلام کی جو صورتحال ہے، وطن عزیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، جو احکامات پائمال کیے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لایا ہوا دین جس کے لیے شب و روز آپ نے قربانیاں دی، محنتیں کی، تکلیفیں برداشت کی، آج وہ دین پائمال کیا جا رہا ہے. میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی سیرت کی پیروی کرتے ہوئے آپ کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کے لیے کردار ادا کرے. میرے عزیز طلبہ، ابھی آپ تربیت کے مراحل سے گزر رہے ہو، ابھی آپ تعلیم کے مرحلے میں ہو. ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ عملی میدان میں اٹھو تو اللہ کی دین کے سپاہی بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کی حفاظت کے لیے کردار ادا کرو. اور الحمدللہ ہمیں تو اس بات پر فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو پلیٹ فارم عطا فرمایا ہے، اس پلیٹ فارم سے ہم ہر طریقے سے اللہ کی دین کی خدمت کر سکتے ہو، اللہ کی دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کر سکتے ہو. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میرے عزیز طلبہ، یہی سیرت کا پیغام ہے. آپ اپنے تعلیمی سرگرمیوں میں محنت کریں، جدوجہد کریں، اپنی صلاحیتوں کو پیدا کریں، اور فارغ ہونے کے بعد عملی میدان میں اترنے کے بعد اللہ کے دین کا سپاہی بن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرے. اللہ کریم ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا. مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں. یہ تھے شیخ عنایت الرحمن صاحب
جو آپ کو سیرت کی اہمیت سمجھا رہے تھے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے علم میں اضافہ فرمائے، تاکہ یہ اسی طرح علم کی روشنیاں بکھیرتے رہیں۔ اسی دوران ہمارے اس پروگرام میں استاد محترم مولانا حمید حیدر امان صاحب بھی تشریف لائے۔ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان کو اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے اس آنے کو قبول فرمائے۔ ہم بلا تاخیر اپنے پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ میں ملتمس ہوں مولانا عبداللہ انسانوں کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اب انسانوں میں سے کچھ انسان ہیں اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں، اور کچھ وہ انسان ہے جو اپنی صلاحیتوں کو غلط کاموں میں استعمال کر رہے ہیں، اور کچھ وہ خوش نصیب انسان ہے جو اپنی صلاحیتوں کو پہچانتے بھی ہے اور صحیح استعمال کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جمعیت طلبہ عربیہ اس کے قیام کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے طلباء کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، جو تڑپ ہے، اسے پیدا کیا جائے اور ان صلاحیتوں کے اندر نکھار پیدا کیا جائے۔ اور ہر موقع پر جمعیت طلبہ عربیہ ایک شجر سایہ دار درخت ہے کہ اس کڑکتی دھوپ کے اندر، باطل کے مقابلے کے اندر طلباء کے اندر وہ صلاحیتیں بھی پیدا کرتی ہے، وہ نکھار بھی پیدا کرتی ہے، اور مربی تنظیم ہے، انگلی پکڑ کر طلباء کو چلاتی ہے۔ ہر صلاحیت خواہ وہ اخلاقی لحاظ سے ہو اور کسی لحاظ سے بھی ہو، وہ ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور اس مقابلے کا بھی یہ مقصد ہے کہ طلباء کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا ہوں، کیونکہ کل آپ نے باطل کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے آپ دائی ہے، اور دائی کا کردار یہ ہے کہ وہ ہر میدان کے اندر اللہ کے دین کے غلبے کی بات کرتا ہے، جہاں بھی اسے موقع ملتا ہے۔ تو جب آپ کے اندر یہ صلاحیتیں ہوں گے تب ہی آپ یہ کاموں کریں گے۔ تو یہ مقابلہ رکھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کے اندر صلاحیتیں رکھی ہوئی ہے، چھپی صلاحیتیں، انسان جب ان صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے تو وہ کارآمد ہوتی ہے۔ استعمال نہیں کرتا، جس طرح دیکھیں کوئی چیز پڑے پڑے لکڑی ہے، پڑے پڑے اسے دیمک کھا جاتی ہے، لوہا اسے استعمال نہ کیا جائے کہیں پڑا رہے تو آہستہ آہستہ اس پہ زنگ لگتے لگتے وہ بالکل ضائع ہو جاتا ہے۔ انسانی صلاحیتیں بھی اسی طرح کہ ان کو استعمال نہ کیا جائے تو یہ بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس مقابلے کے اندر 4 باتوں کا آپ خیال رکھیں۔ ظاہر بات سیرت کا مقابلہ ہے، اس کے اندر ہار جیت والی بات تو نہیں ہے، یہ تو ہارنے کا میدان ہی نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے جس نے کوشش کر کے ان صلاحیتوں کو بڑھایا ہے، مقابلے کے اندر اول دوم اور سوم وہی آئیں گے۔ حرکات و سکنات، یعنی مقرر جب تقریر کرتا ہے تو اس کے ہاتھ ہلانا، حرکت کرنا، اس کا کھڑا ہونا، بات، یہ اس کے 10 نمبر ہے۔ اور دوسرا انداز بیان ہے، بیان کرنے کا انداز، اتار چڑھاؤ، یہ 10 نمبر اس کے ہے۔ اور زبانی تقریر، ورقے پر دیکھ کر تقریر کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے جب آپ تقریر کرتے ہیں، زبانی تقریر کرتے ہیں تو اس کا بیان کرنا اور اس کا لوگوں کو، سامعین کو مخاطب کرنا ہے۔ ورق پر ایک چیز لکھی ہوئی آدمی پڑھ دے تو اس کا خاص فائدہ نہیں ہوتا، تو اس لیے یعنی زبانی تقریر اس کے 10 نمبر ہیں۔ اور چوتھی چیز تلفظ ہے، یعنی اردو کے اندر یعنی الفاظ کا، ان چیزوں کا بھی آپ خیال کریں۔ یہ کل 40 نمبر ہے، تو ان چیزوں کا آپ خیال کریں گے تو آپ مقابلے کے اندر اول آئیں گے۔ وقت کا ہم نے یعنی نہیں لکھا کہ 5 منٹ ہے 7 منٹ، لیکن اچھا مقرر وہی ہوتا ہے جو اپنی بات کو سمیٹتا ہے۔ ما کلا و دلہ،
बात दलील के साथ करता है, बात मुख्तसर होती है लेकिन जामे होती है। इन चीज़ों का आप ख्याल करें ताकि मुकाबले के अंदर आप बेहतर से बेहतर पोजीशन दिखाएंगे।